جب سوچ مر جائے تو شدت زندہ رہتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں شدت پسندی کوئی اچانک نازل ہونے والی آفت نہیں، یہ برسوں کی فکری غفلت، خوف پر مبنی تعلیم اور مفاد پرست بیانیوں کی پیداوار ہے۔ یہاں سوال کرنا بدتمیزی سمجھا جاتا ہے، اختلاف کو غداری کہا جاتا ہے اور سوچنے والے کو فوراً کسی خانے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ جب ذہنوں کو سوچنے کے بجائے ماننے کی تربیت دی جائے تو وہ دلیل نہیں، لاٹھی ڈھونڈتے ہیں۔ ہم نے مذہب کو اخلاق سے کاٹ کر نعرہ بنا دیا، اور نعرہ جب طاقت پالے تو وہ رحم بھول جاتا ہے۔ ریاست نے اسے ضرورت کے وقت استعمال کیا، معاشرے نے جذبات میں قبول کیا، اور پھر سب نے مل کر اس آگ کو غیرت کا نام دے دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ برداشت کمزور اور رد عمل وحشی ہوتا چلا گیا۔ غربت نے جسم کو تھکایا، ناانصافی نے دل کو تلخ کیا، اور لا علمی نے ذہن کو اندھا۔ ایسے میں شدت پسندی ایک آسان پناہ گاہ بن گئی، جہاں ہر مسئلے کا ایک دشمن، ہر سوال کا ایک فتویٰ اور ہر اختلاف کا ایک الزام موجود تھا۔ سوچنے کی محنت سے بہتر ہمیں غصے کی سہولت میسر آ گئی۔ ہم نے اپنی تاریخ فاتحین کی کہانیوں تک محدود کر دی، اور انسان بننے کا سبق کہیں گم ہو گیا۔ ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ہم ہمیشہ حق پر ہیں، اس لیے ہمیں کبھی خود کو درست کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں قومیں سیکھنا چھوڑ دیتی ہیں اور شدت اختیار کر لیتی ہیں۔ شدت پسندی دراصل کمزوری کی علامت ہوتی ہے، وہ کمزوری جو دلیل، علم اور مکالمے سے محرومی کے باعث جنم لیتی ہے۔ طاقتور معاشرے سوال سے نہیں گھبراتے، کمزور معاشرے سوال کرنے والے سے۔ ہمیں مان لینا چاہیے کہ مسئلہ دین، ثقافت یا قوم نہیں، بلکہ مسئلہ سوچنے سے انکار ہے۔ جب سوچ بدل جائے گی، شدت خود بخود دم توڑ دے گی۔